تو ہماری یہ حالات ہیں، ان کی سرکار آئے گی تو ہماری حالات بدل جائے گی۔ مسلمانوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو بدل نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیکم ذلن، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعو، اس وقت تک یہ ذلت نہیں ہٹے گی، اس وقت تک تم کو عزت نہیں ملے گی۔ کب تک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آ جاتے، جب تک تم اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر واپس نہیں آ جاتے، جب تک تم قرآن اور حدیث کے طور طریقے پر زندگی نہ گزارنے لگتے، تب تک تمہاری یہ ذلت ہٹنے والی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہندوستانی مسلمان خصوصاً اگر اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، تبھی میرے بھائیوں ہمیں عزت ملے گی، ورنہ ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ آئیے قرآن کریم کی طرف پھر لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہمارے اوپر اتنے سارے ظلم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آسمان سے ہمارے پاس کوئی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی سہایتا نہیں آ رہی ہے، اللہ کی غیبی کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ وہ میرے بھائیوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او لوگو جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہو، قیامت کے دن پر ایمان لائے ہو، میرے رسولوں پر ایمان لائے ہو، میری کتابوں پر ایمان لائے ہو، سنو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم لوگ میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اگر آپ لوگ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی مدد کیسے کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کرے تو کیسے کرے؟ بھائی اللہ تو بہت پاورفل ہے، کیا کوئی انسان اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم لوگ میری مدد کرو گے تو میں تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ لوگ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر اگر اپنی زندگی گزاریں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک چیز اور آگے آئیے، اے بھارتی مسلمانوں سنو، اگر آپ اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس بات پر بھی ذرا غور کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اور ایک جگہ پر بیان فرماتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اگر تم لوگ اپنے اندر دو چیز پیدا کر لو گے، زیادہ نہیں، دو چیز، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اور لوگوں اگر تم لوگ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ او میرے بھائیوں، آج جو مسلمانوں کے دشمن، آج جو ہمارے دشمن ہیں، آج وہ آئے دن 24 آورز 24 گھنٹہ ہمیں اور آپ کو بدنام کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو قتل کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو مارنے کے لیے وہ طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او لوگوں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم لوگ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو گے تو دشمن کی چال ناکام ہو جائے گی، دشمن کی سازشیں ناکام ہو جائے گی، یعنی دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ بس دو چیزیں، دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز ہے صبر۔
اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے اندر صبر پیدا کر لو گے تو دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ اب صبر کہتے کسے ہیں؟ چلیے جلدی جلدی بتا دوں کہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے میرے بھائیوں۔ کتنے چیزوں کا نام؟ 3 چیزوں کا نام۔ بھائی اور 15 منٹ کا مجھے ٹائم دیجئے، مجھے معلوم ہے کہ رات زیادہ ہو رہی ہے، یعنی 1:30 بجنے کو ہیں، 1:30 بجنے کو ہیں، اور ابھی ہر جلسے کا یہی حال ہے کہ 1 بجے کے بعد 12:30 بجے کے بعد آدمی اب ٹھہرتے نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی کام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کو دکان جانا ہو، کسی کو کالج جانا ہے، کسی کو اسکول جانا ہے، کسی کو کھیت میں جانا ہے۔ یہ تو میں کیا بولوں کہ لاسٹ میں آپ لوگوں کے سامنے مجھے لایا گیا، اور میں پہلے سے جانتا تھا کہ لاسٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اتنا لاسٹ میں اور اتنی رات کو بولنے میں مجھے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو سننے میں جتنی پریشانی نہیں ہوتی، مجھے بولنے میں اس سے کئی گنا زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں بہت دور سے میں آپ لوگوں کے بیچ آیا ہوں، بہت امید لے کر آپ لوگوں کے بیچ آیا تھا کہ 2-2.5 گھنٹہ آپ لوگوں کے سامنے اس مضمون کو سامنے رکھ کر میں اپنی بات رکھوں گا۔ لیکن اب حالات ایسی اور سچویشن ایسی ہے کہ مجھے بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بس 15-20 منٹ کا آپ لوگ مجھے ٹائم دے دیجئے۔ تو جو میں بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو دشمن آپ کا نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے صبر۔ اب صبر کہتے کسے ہیں میرے بھائیوں؟ صبر 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز، حالات کیسے بھی ہو، آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ حالات کا جب مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ آج نیوز آتی ہے نا، خبریں آتی ہے نا کہ بھئی فلاں مسلمان اسلام چھوڑ دیا، فلاں مسلمان اسلام چھوڑ دیا، فلاں مسلمان اسلام چھوڑ دیا۔ تو آج یہ حالات ہے، آپ کو ہر حالات کا مقابلہ میرے بھائیو آپ کو کرنا ہے۔ حالات کیسی بھی ہو، پرستھتی کیسی بھی ہو، آپ کو دین کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، آپ کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، اپنا ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، اپنا ایمان کا جنازہ نہیں نکالنا ہے، اپنا ایمان کو نہیں بیچنا ہے۔ میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم لوگ اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب دین ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، حالات سے ڈر کر اپنا ایمان کا جنازہ نکالنے والوں، اپنا ایمان کا سودا کرنے والوں، ارے بد نصیبوں، غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیان فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ لوگو آج تم اسلام کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ آج تم اسلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ سنو سنو، رب کا اعلان آ گیا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور دھرم کو قبول نہیں کرے گا، ایکسپٹ نہیں کرے گا، سویکار نہیں کرے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو بیوقوفو؟ ارے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات سے ڈرنا نہیں ہے۔ ایسی حالتیں ہمارے سامنے آئیں گی جائیں گی، لیکن ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ حالات کیسے بھی ہو اس کے اوپر ڈٹ کر رہنا، صبر سے کام لینا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت بلال